کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارا منگل کا جو سلسلہ ہے وہ خرید و فروخت یعنی سیل اینڈ پرچیز پر چل رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اگر آپ سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو اہم معلومات اس موضوع سے متعلق آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کے ویڈیو سوال سے ہی ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کمیشن کے حوالے سے کچھ معلومات کرنی تھی آپ سے۔ دکاندار سے جیسے ہم گاڑی دلاتے ہیں، اس کا کمیشن لینا صحیح ہے یا نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیے؟ کمیشن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیشن بدر حقیقت اجرت ہی ہے، ٹھیک۔ تو اگر کمیشن طے ہو اور جو کمیشن لے رہا ہے اس نے کمیشن دینے والے کے لیے کام بھی کیا ہو، محض صرف ایسا نہ ہو کہ دو چار جملے بول دیے تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں کمیشن کا حقدار ہو گیا، کیونکہ یہ اجارہ ہے، کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اجارے کا کانٹریکٹ ہے، اور اس صورت میں یہ جب اپنی منفعت یعنی اپنی سروسز دے گا، صحیح ہے، تو اس کے بدلے میں یہ اس کی اجرت لے گا۔ صحیح ہے۔ تو جب اس نے اپنی سروسز دیں کہ اس کے لیے دوڑ بھاگ کی، گاڑی دکھائی اور پھر ڈیلر سے بات کی، پھر دونوں کا سودا بنوایا، تو یہ سارے ایسے کام ہیں کہ جو قابل اجارہ ہیں، صحیح، یعنی ان کے اوپر اجارہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو لہٰذا یہ قابل اجارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب جائز ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اجارے کی اجرت ہے اس کا متعین ہونا ضروری ہے۔ صحیح، بعض سیکٹر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجرت متعین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اتنی ہوگی، 2% ہوگی، 2.5% ہوگی، اور بعض سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجرت انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی ہے، متعین نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اگر اجرت متعین ہے، کام بھی اس نے کیا ہے، تو اس صورت میں کمیشن لینا ان کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلا ویڈیو سوال لیجئے۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے کہ میرا کام ابائی کا ہے، تجارت سے ہے، اور میرے سیل مین اور دوسری جگہ پہ بھی میں نے کافی جگہ دیکھا ہے کہ چیز سیل کرتے وقت اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یقین کریں کہ میری ہول سیل بھی نہیں ہے، تو یہ الفاظ کیسا ہے کہنا؟ اور مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں، یہ بھی بعض اوقات مطلب متعین کرتے ہیں کہ نہیں ملے گی، کیا فرمائیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو چیز کے اندر واقعی خوبی یا وصف پایا جا رہا ہے، صحیح، اس کو بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واقعتاً اگر مارکیٹ میں نہیں پائی جا رہی ایسی خصوصیت والی چیز تو اس کے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ اس چیز کے اندر نہیں پائی جا رہی،
تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر مارکیٹ میں اس جیسی یا اس سے عمدہ چیز اور بھی پائی جا رہی ہے اور اس کی بڑھا چڑھا کر خواہ تعریف کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی، تو یہ بھی جھوٹ کی صورت اور دھوکہ دہی کی صورت ہے. تو سیلز مین جو چیز کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے اس کو بیان کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ چیز کو پیش کرنا اور جھوٹ اور دھوکہ دینا اور چکنی چپڑی باتوں سے گاہک کو مائل کرنا، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یعنی بیچنے والے کو یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ گاہک کو مطمئن کرے، لیکن مطمئن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ بولے، غلط باتیں قسم بھی کھا لیتے. اب قسم کھانا بھی ناجائز ہے. اگر جھوٹی قسم ہے تو جھوٹی قسم کھانا بھی ناجائز ہے، اور سچی قسم بھی ہے. تو تجارت کے اندر قسم کھانا، یہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ قسم سودے کو تو بکوا دے گی، لیکن تجارت کی جو حقیقی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے تاجر حضرات کو چاہیے کہ جو وصف چیز کے اندر پایا جا رہا ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواہ مخواہ ایسے جھوٹے اوصاف بیان نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ بولنا بھی جھوٹ ہو جائے، ناجائز کے زمرے میں شامل ہو جائے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ان دو سوالات سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ یعنی شریعت ہمیں جھوٹ سے، جھوٹی قسموں سے، اور قسم کا بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر جائز قسم بھی کھائی تو حدیث موجود ہے کہ وہ تجارت کی جو برکت ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی. تو لہذا اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور سامنے والا بھی مسلمان ہے تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مزید برکتیں ملیں گی. آئیے آپ کا آڈیو سوال ہم لیتے ہیں. سوال یہ مفتی صاحب سے، میں ایک فیکٹری کے اندر جاب کرتا ہوں، اس کے اندر 8 گھنٹے جاب ہے. ہم 3 ساتھی ایک مشین پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپنی کا ایک یہ ہے کہ کمپنی کو 400 کچھ پیٹی چاہیے، 450 مثال کے طور پر پیٹی چاہیے. ہم نے وہ 450 پیٹی دے رہے ہیں، ہم تینوں بندے آپس میں. وہ کچھ دیر کے بعد یار آپ 1 گھنٹہ تم ریسٹ کر لے، ایسے کر کے ہم پروڈکٹ پوری دے رہے ہیں، جتنی پروڈکشن ان کی ہے پوری مکمل دے رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم وہ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ریسٹ وغیرہ درمیان میں جو کرتے ہیں. جی دیکھیں، در حقیقت ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ ایک مشین پر 3 افراد کام کرتے ہیں. ٹھیک. تو اب کمپنی کی طرف سے جو پروڈکٹ ان کو دینی ہے وہ طے ہے کہ اتنی آپ نے دینی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر جتنا کمپنی کا مطلوب ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن اب اس میں یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ایک ریسٹ کر لے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو اس میں دیکھیں، اصل اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اجارے کا کانٹریکٹ ہے، ملازمت کا معاہدہ ہے، اور آجر اور اجیر کا تعلق ہے. صحیح. اب جب انہوں نے کمپنی کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کیا ہے، صحیح، تو اگر کمپنی یہ سمجھ رہی ہے کہ 3 افراد اس مشین پر کام کریں گے اور بیک وقت 3 کریں گے، صحیح، تو اس صورت میں تینوں کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے جتنا ٹائم دیا ہے یا جتنے ٹائم کا کانٹریکٹ کیا ہے، جتنے گھنٹے کا، تو تینوں کے اوپر لازم ہے کہ وہاں پہ وہ حاضر رہیں. صحیح. الا یہ، یعنی سوائے یہ کہ کمپنی کی طرف سے جو مختار ہے، جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ریلیکسیشن دے سکتا ہے کسی کو، ہر شخص نہیں. صحیح. تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ آپ یوں 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیا کریں، تو اس صورت میں تو ریسٹ کرنے کی اجازت ہے. صحیح. کہ یہ تخفیف در حقیقت آجر کی طرف سے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے ان کو ملازم رکھا اس کی طرف سے دی جا رہی ہے. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، ان کی طرف سے اگر ایسی کوئی تخفیف نہیں ہے، تو پھر ملازموں کا باہم آپس میں طے کر لینا کہ ہم جو ہے وہ 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیں گے، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وقت کا اجارہ ہے، صحیح، کام کا اجارہ نہیں ہے. صحیح. ہاں، اگر تینوں نے یہ کمپنی سے یوں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 3 افراد مل کر یہ کام کر کے دیں گے،
اب یہ ہمارا ہیڈیک ہے کہ ہم ایک آدمی کام کرے، 2 آدمی کام کریں، 3 آدمی کام کریں. بہرحال ہم آپ کو یہ میٹیریل تیار کر کے دیں گے. تو اس صورت میں تو کام کا یہ اجارہ ہوا. اب 1 نہیں 3 نہیں، 1 کام کرے، 2 کام کریں یا تینوں کام کریں تو اس سے کمپنی کو کوئی سروکار نہیں ہے. کمپنی کو اپنا مطلوبہ مال چاہیے. لیکن عام طور پر کام کا اجارہ نہیں ہوتا ہے، وقت کا اجارہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کمپنی دے رہی ہے رقم، اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے 2 ملازم رکھنے ہیں یا 3 رکھنے ہیں. یعنی ایسی کوئی بھی کمپنی نہیں ہوگی کہ جو بلا وجہ اپنے ملازموں کا اضافہ کرے اور اپنے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ ملازموں کا بوجھ بڑھائے. ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو اس کا تقاضا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی ملازم رکھے جاتے ہیں. تو اس جگہ کا عام طور پر تقاضا یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ 3 ملازم ہونے چاہیے اور اتنے وقت کے ہونے چاہیے. اب اگر ملازم آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آپس میں جو ہے وہ تخفیف کر لیتے ہیں، ریلیکسیشن ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی صورت میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں کہ کمپنی کو جو ہم نے پروڈکشن دینی ہے وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں. اب ہم 2 دیں یا 1 دیں، وہ اس بات سے بھول جاتے ہیں کہ کمپنی کو پروڈکشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا وقت بھی مطلوب ہے. آپ کے وقت کے اوپر اجارہ کیا ہے تو لہٰذا کمپنی کی تخفیف دیے بغیر، ایک جو معروف وقفہ ہوتا ہے اس کے بغیر اگر یہ کمپنی کی اجازت کے بغیر وقفہ کریں گے یا وقت نہیں دیں گے تو ان کا یہ وقت نہ دینا ناجائز اور گناہ ہے. اور اس وقت کی تنخواہ لینا بھی ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہے. اتنے وقت کی تنخواہ کمپنی کو واپس کرنی ہوگی. اور اس میں یہ بھی تو ایک خدشہ موجود ہے نا کہ کام کے اندر بھی نقص رہ جائے. ظاہر جب آرام کریں گے اور مطلوبہ جو کوانٹٹی وہ پوری کرنی ہے تو اس کے لیے کام اسپیڈ میں بھی کریں گے، آرام بھی کریں گے تو کام میں نقص بھی تو. اس میں یہی ہے نا کہ کوئی بھی ادارہ خواہ اپنے اوپر ملازموں کا بوجھ نہیں بڑھاتا ہے تو وہ پہلے سے ان کا ایک پلاننگ جو ہوتی ہے اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کام کو 3 افراد مل کر کام کریں گے جب یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. اب یہ اپنی ہوشیاری سے اور عقل مندی سے یہ طے کر لینا کہ نہیں ہم یوں کر دیں گے، اگرچہ اس چیز کے اندر بظاہر نقص نہیں آ رہا لیکن جو انہوں نے باہم معاہدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی اس کے اندر پائی جا رہی ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے. جی اگلا سوال. میں الیکٹریشین ہوں، میرا کام الیکٹریشین کا ہے تو ہم تار وغیرہ ہمارے پاس آتی تو اس کے تار کے اندر کوپر لے سکتے ہیں، پوچھنا وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے تو کیا اور کس کی ملکیت ہوگی وہ؟ جی کیا شرط ہے؟ یہ بھی غالباً وہی والی صورت ہے جو کلرز والی صورت ہوتی ہے کہ جب کلر کے ڈبے لیے جاتے ہیں تو اس سے ٹوکن نکلتا ہے. تو عام طور پر جو مزدور حضرات ہوتے ہیں، ٹھیکیدار حضرات ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں حالانکہ وہ مالک کی رقم سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خریداری مالک نے کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ٹوکن نکالنا ان مزدوروں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر یہ تار کسی نے خریدا، الیکٹریشین کو بولا کہ آپ تار خرید کر لے کر آ جائیں اور اب اس سے ٹوکن نکلا تو جس کا یہ تار ہے یہ ٹوکن بھی اسی کا ہے. اب اگر الیکٹریشین ان کی اجازت کے بغیر اس ٹوکن کو لے لیتا ہے تو ان کا یہ لینا ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں. ہمارے فہیم بھائی ہیں بابر مدینہ کراچی سے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے ایک سافٹ ویئر گفٹ کیا، اس کی مالیت 1 لاکھ روپے ہے تو میں نے 2 لوگوں کو 40-40 ہزار میں بیچ دیا تو کیا یہ صحیح ہے؟ جب گفٹ کر دیا جی اور اس کے اوپر قبضہ بھی دے دیا تو یہ مالک ہو گئے. اب جب یہ مالک ہو گئے تو اس صورت میں ان کا آگے بیچنا جائز ہے. کاپی کر کے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا بیچنا جائز ہے، ناجائز والا پہلو نہیں ہے. ہاں اس کی اگر کوئی اور دوسری کوئی ٹرمز اور کنڈیشن ہیں، کچھ اور معاملات ہیں تو وہ ایک جداگانہ حکم ہوگا، اس کے اوپر یہ جواب اپلائی نہیں ہوگا. لیکن جتنا انہوں نے بولا ہے کہ گفٹ کیا ہے اور یہ قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا اور مالک کو اپنی چیز میں ہر طرح کا جائز تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، اسی طرح اگلا جو SMS ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا جو شوہر ہے اس کا جو حق مہر وغیرہ ہوتا ہے وہ معاف کروا لیا یا کر دیا، تو اب وہ رقم انہوں نے لگا دی کاروبار کے اندر اور اس سے کاروبار ترقی بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی رضامندی سے خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو اس کو معاف کرنے کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لینے کا بھی حق ہے. ٹھیک. یعنی دونوں حق ہیں، اس کا حق ہے چاہے لے لے چاہے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے لیا نہیں بلکہ معاف کر دیا ہے تو وہ شوہر کی رقم تھی. صحیح. اور وہی اس کا مالک ہے. اب اگر وہ کاروبار اس سے ترقی کر رہا ہے، اسی انویسٹ کیا اور اس سے کاروبار چل پڑا ہے، تو اس کاروبار کا مالک شوہر ہی قرار پائے گا. صحیح. اب اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ جب معاف کر دیا تو وہ جو حق ثابت تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ رقم اسی کی تھی، اسی نے کاروبار میں لگائی اور جو اس سے نفع حاصل ہوگا اس کا مالک شوہر ہی ہوگا. باقی رہا یہ کہ معاف کرانا درست عمل ہے یا نہیں. صحیح. تو معافی کا مطالبہ کرنا بلا وجہ یہ تو درست نہیں ہے. صحیح. بلکہ حق مہر حق ادا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ معاف کرانے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ بلا وجہ معاف نہ کریں، بلکہ جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ اپنی بچوں کی امی کو ادا کر دیں. صحیح. اور معافی کا مطالبہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی سے سوال کرنا ہے. صحیح. اور بلا وجہ بلا عذر شرعی کسی سے اس طرح کا سوال جو ہے وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے. ٹھیک. جی، اگلا ویڈیو سوال لیجئے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، ہجڑے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ جی، کیا فرمائیں گے حضور؟ جی، ان میں سے جو مسلمان ہیں تو ان کے مسلمانوں والے احکام ہیں. صحیح. اور وہ کوئی الگ سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، وہ یا تو مرد کے حکم میں ہوں گے یا عورت کے حکم میں ہوں گے. تو جس طرح مسلمان مردوں اور خواتین کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے تو ان کو بھی بالکل قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ بھی انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے قبرستان ہی میں ان کو دفن کریں گے. ٹھیک. جی، سوال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو جگہ قبرستان کے لیے وقف کی جاتی ہے، کیا اس میں سے ہم مسجد کے لیے لے سکتے ہیں؟ جی، جو وقف ہے قبرستان کے لیے جگہ اس کو مسجد کے لیے لے سکتے ہیں. جو جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے، جی، چاہے اس میں قبر ہو یا نہ ہو، تو اس جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہے کہ یہ وقف کے اندر تبدیلی کرنا ہے. وقف کے اندر تغیر حرام ہے. اور اگر واقف نے وقف کرتے وقت ہی مسجد کے لیے جگہ بالکل متعین کر دی تھی کہ یہ قبرستان ہے اور اس کے اندر اس جگہ کے اوپر بالکل جدا کر کے مسجد متعین کر دی تھی اس کی جگہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ خود بخود ہی وقف ہو جائے گی. صحیح. یعنی جتنی جگہ اس نے مسجد کے لیے متعین کی تو وہ جگہ مسجد کے لیے متعین ہو جائے گی، اور جتنی جگہ اس نے قبرستان کے لیے وقف کی ہے تو وہ قبرستان کے لیے وقف ہو جائے گی. لیکن اگر صرف قبرستان کے لیے وقف کی ہے، صحیح، اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر مسجد بنا لے تو اب مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ تغییر وقف ہے، یعنی وقف کو تبدیل کرنا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے. جی، اگلا سوال. ہم لوگ کمیٹی ڈالا ہے 20 آدمی، وہ جس آدمی کا کمیٹی چاہیے پہلے وہ کمتی لیتا ہے، وہ باقی پورے آدمی جتنے کمیٹی ہے، فار ایگزامپل اگر 20,000 کی کمیٹی ہے نا تو ایک آدمی بولتا ہے میرے کو 15 ہی دے دو، میرے کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو 15 کی دی جاتی ہے اور 15 وہ سب آدمی کے اوپر تقسیم ہوتا ہے. نیکسٹ منتھ میں وہ آدمی دوسرا آدمی بولتا ہے میرے کو 20 کی دو، میرے کو 19 کی دو، وہ جتنا بھی ہوئے گا وہ پورا آدمی کے اوپر تقسیم ہو جائے گا. یہ کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز میری اصلاح فرما دیجیے. جی، کمیٹی. جی، یہ بولی والی کمیٹی کہلاتی ہے، اور اس میں کمیٹی سے جو کم لیا جاتا ہے اور پھر جو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو یوں یہ بولی والی کمیٹی ناجائز اور گناہ ہے، اور جو رقم یہ آپس میں تقسیم کی جاتی ہے یہ سود کے زمرے میں آتی ہے. صحیح. تو لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو
بچنا ضروری ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 1-2 لاکھ پیسے ادھارے لیے ہوئے ہیں اور اس کی زکات ان پیسے کی زکات ہے میں نے دینی ہے یا پھر جس سے میں نے ادھارے لیا ہو اس نے دینی ہے؟ جی گاڑی لی ہے, رجسٹریشن وغیرہ جو کراتے نا, غالباً یہ ان کی مراد تھی کہ جس دوست سے لی ہے تو اب میں نے اسے پرچیز کر لی تو اب میں آگے پیمنٹ میں کروں گا یا میرا دوست کرے گا, رجسٹریشن وغیرہ جو ہوتی ہے گاڑی. 2 لاکھ ادھار لیے میں. اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ وہ دے گا یہ دیں گے؟ جی اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. عام طور پر جو لوگ قرض دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رقم ہم نے قرض دی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا کہ جس کو ہم نے قرض پر رقم دی ہوئی ہے, اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ہماری رقم استعمال کر رہا ہے تو لہٰذا زکوٰۃ بھی وہی دے گا. ایسا نہیں ہے. جس نے قرض کے اوپر رقم لی ہوئی ہے تو اس نے قرض پر ہی لی ہے, اس نے واپس آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس کا اصل مالک ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر لازم ہوگی. اگر اس سے مطالبہ کریں گے جس کو قرض دیا ہوا ہے کہ آپ ہماری زکوٰۃ ادا کر دیں اور وہ قرض کی وجہ سے کر بھی دیتا ہے اور پھر پوری رقم آپ کو لوٹا دیتا ہے تو اس صورت میں تو یہ سود ہو جائے گا. صحیح. گویا کہ آپ نے قرض کے اوپر نفع لیا ہے اور قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہے. تو یہ سودی صورت ہے. اگر کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے کہ آپ چونکہ میرے پیسے استعمال کر رہے ہیں تو لہذا زکوٰۃ آپ دیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی. زکوٰۃ جو اس کا اصل مالک ہے, کیونکہ زکوٰۃ ملکیت پر ہوتی ہے تو جس کی ملکیت اس کے اوپر ثابت ہے زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. ایسے میں شامل کرتے ہیں محمد نجم ہے یہ ملتان سے. اچھا یہ بھی حضور ارشاد فرمائیے گا کہ محمد کی جگہ ایم لکھا ہے تو اس کا بھی حکم بیان کر دیجیے گا. اس کو علماء نے منع فرمایا ہے کہ محمد اور اس طرح کے ناموں کا بالخصوص محمد کا مخفف لکھنا, ایم کے ساتھ لکھنا, اس کو منع فرمایا ہے. اچھا یہ سوال ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک شاپ یعنی دکان پر سیل مین ہوں اور جو کام میں کرتا ہوں دکان پہ جو سامان رکھا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اپنا ذاتی سامان لا کر میں دکان پہ رکھ کر بیچ سکتا ہوں کیا, سیل کر سکتا ہوں؟ مثال طور پہ گولڈ کی دکان ہے, جولرس کی دکان ہے, اب اس میں چاہیں تو کپڑا رکھ لیں یا کوئی ایسی چیز جو کہ وہ دکان کو بھی ڈسٹرب نہ کرے لیکن ہو ان کی اپنی ذاتی, اور یہ نوکری بھی کر رہے ہیں. اچھا تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس کی دکان ہے اگر یہ اس کے اوپر نوکری کرتے ہیں, اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ سامان رکھ کر بیچیں, صحیح, تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک پہلو ہے کہ اگر فرض کیا کہ کسی نے اپنی دکان پر کسی کو ملازم رکھا ہوا ہے, اب یہ ان کی اجازت کے بغیر کرتا ہے, صحیح, تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا ملازم ہے اور اس وقت کے پیسے ان سے بھی لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہے. اگر مالک کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے تو اس صورت میں جتنا یہ اپنا کام کرتا ہے ملازمت کے وقت میں تو یہ کام کرنا اس کا ناجائز اور گناہ ہے, کیونکہ جس سے اس نے وقت کا اجارہ کیا ہوا ہے تو یہ اس کے وقت میں کمی کر رہا ہے. صحیح. ہاں اگر اصل مالک سے اجازت لی ہوئی ہے اور اصل مالک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے سامان کے ساتھ اپنا بھی سامان بیچا کریں اور اس کا حساب کتاب بالکل الگ سے رکھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے. صحیح. مفتی صاحب 15 شعبان آ رہی ہے اور آپ کے علم ہے کہ لوگ معافی تلافی بھی کرتے ہیں اور سب, تو اسی طرح کا ایک میسیج بھی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی سے میری بنتی نہیں ہے. اب میں کافی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سخت مزاج ہیں, تو اب میں کیا کروں اس حوالے سے, میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بھائی کا رشتہ تو بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے, اور بھائی اگرچہ سخت مزاج بھی ہے اور بڑا بھائی ہے بالخصوص تو اس کا ادب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور چھوٹا بھائی ہے تو بھی چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا ضروری ہے. تو اب بھائیوں والا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے, اب اس رشتے کو توڑا نہیں جا سکتا. صحیح. اب اگر کسی کے اندر ایسی عادت ہے کہ وہ بلا وجہ سختی کرتا ہے یا بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے تو اس صورت میں درگزر ہی کیا جائے, ان سے رشتہ ناتا بالکل توڑ دینا, قطع تعلق کر لینا
یہ جائز نہیں ہوتا ہے، صحیح. سوائے یہ کہ وہ بہت ضرر کی حد تک ہو جس میں ان کو نقصان پہنچا رہا ہو، اور پھر ان کے لیے صرف یہی صورت رہ گئی ہے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے، یا کوئی ایسی وجہ پائی جا رہی ہو کہ شریعت کی وجہ سے کہ جس سے ان سے تعلق توڑنا اب ضروری ہو جائے، تو وہ جو مستثنا صورتیں ہیں، استثنائی صورتیں ہیں، ان کے علاوہ بہر صورت ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ ان کی طرف سے تعلق توڑنے میں کوئی پہل نہ ہو، بلکہ اگر وہ بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ عرش کے ساتھ معلق ہے. سبحان اللہ، سبحان اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، سبحان اللہ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے. تو صلہ رحمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا، اچھا تعلق جوڑنا، بلکہ بعض احادیث کے مضامین سے یہ بھی آیا ہے کہ یہ عمر میں اضافے کا بھی سبب ہے، رزق میں اضافے کا بھی سبب ہے. تو ان سارے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی بہت جو سختی ان کی طرف سے نادانی آتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جب تک شریعت اجازت دے کہ ان سے تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے. مدی چل کے ناظرین، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب 15 شعبان قریب ہوتی ہے تو اس طرح کے SMS اور سارے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن بعض اس میں رسماً معلوم ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ حقیقی معنوں میں جس سے بھی اس طرح کی لڑائی جھگڑا یا کوئی صورت ہے وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، تو کوشش کر کے حقیقی معنوں میں شریعت کا جو ایک تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اس کو مطلب صاف کر لیا جائے. کیونکہ شب برات کی جو شب ہے، اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پھر آگے یہ بھی ہے کہ جو دو آپس میں جھگڑے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ایک کاش حقیقی معنوں میں ہو، اور جو اس کا طریقہ کار شریعت نے بیان کیا اس کے مطابق ہوگا، جبھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. جی مزید کال. کہ میں جاب کرتا ہوں اور میں کمیشن پر ہوں، تو میرا تو کوئی ادھر کمپنی کے ساتھ ڈیوٹی ٹائم فکسڈ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں کبھی 12 بجے بھی فری ہو جاتا ہوں اور کبھی شام 5 بجے بھی. تو مجھے بتائیں کہ کیا میں ان سے ٹائم فکس کروں یا نہیں؟ جی کمیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ ان کا ملازم ٹائم کا ملازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک جو بیچ میں کردار ادا کرتا ہے، اپنی سروسز دیتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان سودا کرا دینا، یا ان کی چیز بکوا دینا، یا ان کو کوئی چیز خرید کر لے کر دے دینا، دونوں پارٹیوں کو ملا دینا. تو یہ جو ہے در حقیقت یہ کام کا ہی اجارہ ہے. کمیشن کا جو اجارہ ہے یہ در حقیقت کام ہی کا اجارہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے کام کیا اور آپ نے اس کی اجرت طے کی، تو اس صورت میں آپ اجرت کے حقدار ہو گئے. تو اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے. عام طور پر جو کمیشن والی صورت ہوتی ہے تو اس میں وقت کا ملازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ کام ہی کا اجارہ ہوتا ہے. جب فارغ ہو جائے اپنی چھٹی، جب فارغ ہو جائے چھٹی. صحیح. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں اوپر مسجد بنا دی گئی اور اس کے بعد پھر جو پراپرٹی کا مالک تھا وہ مسجد ختم کر دے، تو اس کا مطلب کیا حکم ہے کہ وہ مسجد ایک ہی جگہ رہے گی یا پھر وہ اس کو ختم کر کے اپنا پھر دنیاوی کاروبار کے لیے مارکیٹ بنا سکتا ہے؟ اس میں کنفیوژن تھوڑی سی ہے کہ مارکیٹ بنی تو کیا پہلے مسجد تھی، کیا تھا؟ دیکھیں اس میں واضح بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل مسجد نہیں ہے، عارضی طور پر جائے نماز ہوتی ہے. صحیح. تو اگر کوئی اپنی جو ہے وہ جگہ کو جائے نماز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے تو وہ مسجد نہیں ہو جائے گی. ہاں اگر اس کو بطور مسجد وقف کر دیا اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس کا راستہ بھی بالکل الگ کر دیا ہے تو اس صورت میں یہ مسجد ہو جائے گی. تو اس صورت میں اس کا توڑنا ناجائز اور گناہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جائے گی. تو
تا قیامت مسجد ہی رہے گی. تو اس صورت میں اس کا توڑنا، اس کو ختم کرنا ناجائز اور گناہ ہے. لیکن ہر وہ جگہ کہ جس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا. صحیح. اور نہ ہی یہ ہے کہ اس نے فرض کیا کہ کسی نے اپنی ذاتی جگہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو اب ہم یہ بولیں کہ مسجد ہو گئی، حالانکہ اس نے مسجد کی نہیں ہے. تو جب مالک وقف نہیں کرے گا تو لوگوں کے نماز پڑھنے سے تو وہ جگہ وقف نہیں ہو جائے گی، مسجد نہیں ہو جائے گی جب تک کہ خود زمین کا مالک اس کو مسجد نہ کرے. تو اب جو صورتحال ہے وہ تو اصل مالک سے پوچھی جائے گی کہ انہوں نے واقعی اس کو مسجد کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر انہوں نے واقعی اس کو مسجد کر دیا تھا، مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد توڑنا جائز نہیں تھا. اور اگر انہوں نے اس کو مسجد نہیں کیا تھا تو وہ جائے نماز تھی، اس کا توڑنا جائز تھا. اچھا، یہاں پر جیسے تنفیر عوام کے حوالے سے یا عوام کو ہم غیبتوں، بہتان، اس طرح کی بچانے کے لیے کیا وہاں بورڈ لگا سکتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی جائے نماز بنائے کہ بھئی یہ فی الوقت صرف نماز کے لیے، جیسی کوئی صورت بنی تو یہ ہم بلڈنگ بنائیں گے، عمارت بنائیں گے، تو اس کو مسجد نہ سمجھا جائے. دیکھیں، بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ خود سے یعنی کہ اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں یا خود سے غیبت کے دروازے کھول دیتے ہیں. شریعت نے مسجد کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ مالک اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے، زبان سے وقف کے الفاظ ادا کر دے، یا لوگوں کو یہ بولے کہ یہ میں نے مسجد کے لیے مختص کر دی ہے، یا لوگوں کو پھر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، اس کا راستہ بالکل الگ کر دے. تو اس صورت میں یہ مسجد ہو جائے گی. یعنی قول سے بھی مسجد ہو جاتی ہے کہ وہ سراتن الفاظ سے بولے، اور دلالتن بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب اگر نہ اس نے دلالتن مسجد کیا ہے نہ سراتن مسجد کیا ہے، اب اگر کوئی خواہ مخواہ غیبتوں کے دروازے کھولتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسجد کی تھی، تو یہ خود ہی قصوروار ہے کہ یہ خود ہی غلط بات کر رہا ہے. لیکن پھر بھی بطور احتیاط اگر ایسی جگہوں پر جائے نماز لکھ دیا جائے تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی اس کو مسجد نہ سمجھے، تو اس میں بہت اچھا بس ہم شامل کریں گے. سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہیئر ڈریسر کی شیف کی جو اجرت ہوتی ہے لینا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اول تو یہ کام اور پھر اس کی اجرت دونوں ہی اگر ارشاد فرما دیں. دیکھیں، جو ناجائز کام ہے اس کی اجرت بھی ناجائز ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے. ٹھیک ہے. جائز کام کی اجرت بھی جائز ہے. صحیح. اب شیپ بنانا ناجائز ہے تو اس کی اجرت لینا بھی ناجائز ہی ہے. تو یہ کمائی جو اس کی ہے ناجائز کمائی ہے. صحیح. جی اگلی کال دیجیے گا. حضرت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کب صاحب نصاب ہوا ہوں، تو میرے لیے کیا بہتر ہے کہ میں کب زکوٰۃ کے پیسے نکالوں؟ میں نے کئی بار کوشش کی پتہ لگانے کی کہ میں صاحب نصاب کس مہینے میں ہوا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا. تو اب میرے لیے کیا بہتر ہوگا کہ میں کس مہینے میں حساب سے زکوٰۃ نکالوں؟ جی، اس صورت میں یہ غالب گمان کریں. جس مہینے میں یہ ان کا غالب گمان ہوتا ہے کہ ہاں میں اس مہینے میں صاحب نصاب ہوا ہوں، تو اس مہینے کو اپنا نصاب کا مہینہ تصور کریں. رمضان شریف میں جو نکالتے ہیں کہ بھئی فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، زیادہ ثواب ملے گا، تو رمضان کا انتظار نہیں کریں؟ دیکھیں، اس میں تو تفصیل ہے. اگر رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اب رمضان کا انتظار کرنا گناہ ہے. صحیح. کیونکہ فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاخیر گناہ ہے بلا وجہ. ٹھیک. اور اگر رمضان کے بعد یہ نصاب کا سال پورا ہوگا، صحیح، تو اور یہ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے رمضان میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کا فرض کیا کہ شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحج میں نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ثواب کے حصول کے لیے ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں اور غریبوں تک، فقیروں تک ان کا مال پہنچ جائے، تو بالکل بہت اچھی بات ہے. اور ایڈوانس میں زکوٰۃ اگر یہ دے دیتے ہیں تو یہ ان کی زکوٰۃ شمار ہو جائے گی. جب نصاب کا سال مکمل ہو تو پھر یہ حساب کتاب کریں. اگر یہ کم دے چکے ہیں تو جتنی رہتی ہے اتنی اور ادا کر دیں، اور یہ اگر پوری ادا کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.